بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرأت سبا کے پہلے امام حضرت امام نافع مدنی کے راوی اول حضرت ابو موسیٰ عیسیٰ بن مینا، جنہیں جید القرأت کی بنیاد پر نافع مدنی نے قالون کا لقب دیا تھا، ان کے اصول پر ایک سرسری نگاہ ڈال لی جائے۔ اصول نمبر 1، بسملہ بین السورتین۔ نمبر 2، میم جمع کے بعد حرف متحرک آ جائے تو ترک صلہ اور بالصلہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، میم جمع کے بعد حمزہ قطعی آ جائے تو صلہ مع القصر اور صلہ مع التوسط دونوں وجہیں جائز ہیں۔ نمبر 4، اگر میم جمع پر وقف کر دیں تو علی حالہ بالسکون پڑھتے ہیں۔ نمبر 5، مد متصل میں توسط کرتے ہیں۔ نمبر 6، مد منفصل میں قصر اور توسط دونوں وجہیں جائز ہیں۔ نمبر 7، دو حمزہ ایک کلمہ میں مجتمع ہو جائیں جن میں سے حمزہ اول مفتوح اور حمزہ ثانیہ مفتوح، مکسور یا مضموم ہو، تینوں صورتوں میں تسہیل مع الادخال ہے۔ نمبر 8، دو حمزے دو کلموں میں اکٹھا ہو جائیں، دونوں مفتوح ہوں تو اسقاط اولی مع القصر والتوسط کرتے ہیں۔ نمبر 9، دو حمزے دو کلموں میں جمع ہو جائیں اور دونوں کے دونوں مکسور ہوں تو تسہیل اولی مع التوسط، تسہیل اولی مع القصر کرتے ہیں۔ نمبر 10، جب دو حمزے دو کلموں میں مختلف الحرکت اس طور پر جمع ہو جائیں کہ حمزہ اولی مفتوح ہو اور حمزہ ثانیہ مکسور ہو، جیسے تفیع الی، یا حمزہ اولی مفتوح ہو اور حمزہ ثانیہ مضموم ہو، جیسے جاء امۃ، تو تسہیل ثانیہ مع التوسط کرتے ہیں۔ مختلف الحرکت کی تیسری صورت، حمزہ اولی مکسور ہو اور حمزہ ثانیہ مفتوح ہو، جیسے من السماء او ائتنا۔ چوتھی صورت، حمزہ اولی مضموم ہو اور حمزہ ثانیہ مفتوح ہو، جیسے نشاء اصبناہم۔ تو ان دونوں صورتوں میں یعنی تیسری اور چوتھی صورت میں ابدال ثانیہ مع التوسط۔ پانچویں صورت، حمزہ اولی مضموم ہو اور حمزہ ثانیہ مکسور ہو، جیسے یشاء الی۔ اس میں دو صورتیں ہیں، اس میں دو وجہیں ہیں، تسہیل ثانیہ اور ابدال ثانیہ مع التوسط۔ اصول نمبر 11، یا اضافت کے بعد حمزہ مفتوحہ آ جائے تو 9 یا کو چھوڑ کر 94 یا میں قالون فتح پڑھتے ہیں۔ اگر حمزہ مکسورہ آ جائے تو 10 یا کو چھوڑ کر باقی میں فتح کی حرکت دے کر پڑھتے ہیں۔ اگر حمزہ مضموم آ جائے تو 2 یا کو چھوڑ کر باقی 10 جگہوں میں یا کو فتح کی حرکت دے کر پڑھتے ہیں۔ اصول نمبر 12، یا زوائد یعنی وہ یا جو رسماً موجود نہ ہو اور حکماً اثبات و حذف کے درمیان مختلف فی ہو، تو اس میں حضرت امام نافع مدنی اثبات فی الوصل اور حذف فی الوقف کرتے ہیں۔ اب فروشی اختلاف سماعت کریں۔ اتخذتم جیسے 18 کلمات میں ادغام کرتے ہیں، یعنی اتخذتم کو اتخذتم پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، اگر انا کے بعد حمزہ قطعیہ مفتوحہ یا مضمومہ آ جائے تو دونوں حالتوں میں انا کے الف کو مع القصر والتوسط پڑھتے ہیں۔ لفظ الاکل جو 7 مقام پر آیا ہے، کاف کو بالسکون پڑھتے ہیں، فی اکلھا۔ الاذن کو ذال کو بالسکون پڑھتے ہیں،
والأذن بالأذن، اور ایتا اور آرائیتم جیسے کلمات میں دوسرا حمزہ کو تسہیل کل الف پڑھتے ہیں۔ فاسری ان اور ان اسری جیسے کلمات میں اسری کے حمزہ کو وصلاً حذف کر کے فسری انسری اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کو ہر جگہ اسوۃ بالکسر پڑھتے ہیں، اسوۃ، اور بیوت کے با کو زیر دے کر بیوت پڑھتے ہیں، اور لفظ تورات کو فتح اور تقلیل دونوں طرح پڑھتے ہیں۔ تذکرون جب صیغہ جمع مذکر حاضر ہو تو ذال کو مشدد پڑھتے ہیں، تذکرون۔ خطوات الشیطان، خطوات کے طا کو بالسکون خطوات پڑھتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی زکریا کا لفظ آیا ہے یا کے بعد، یعنی یا کے بعد الف ہے، الف کے بعد حمزہ زائدہ کرتے ہیں اور مد کے ساتھ زکریا مد متصل کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، پڑھتے ہیں۔ سیئہ اور سیت میں اشمام بالضم کرتے ہیں، اور صدن اور صدینے کی سین کو بالضم پڑھتے ہیں، بین السدین پڑھتے ہیں۔ مبیناتن کے یا کو مبیناتن بالفتح پڑھتے ہیں۔ نبیینا، نبیونا جیسے کلمات میں حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ مد بھی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی نوحی الیہم یا نوحی الیہ آیا ہے وہاں پر اس صیغہ کو بجائے معروف کے مجہول پڑھتے ہیں، یوحا الیہم، یوحا الیہ۔ ہوا ہیا سے پہلے واو، فا، لام اور ثم ہو تو ہوا اور ہیا کے ہا کو بالسکون پڑھتے ہیں، جیسے وہو بکلی، وہو، اور جہاں جہاں پر یہ سبنا یعنی فعل مضارع کا صیغہ ہو تو حسبہ یحسب، ضربہ یضرب کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی ولا یحسبن الذین کو ولا یحسبن الذین، ولا تحسبن الذین کو ولا تحسبن الذین، سین کو کسرہ دے کر کے ادا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں پر بھی حضوا ہے، حضون وصلاً اور حضوا وقفاً، یہاں پر حضوآ حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہا انتم کے حمزہ کو تسہیل کل یا ادا کرتے ہیں، انتم میں حمزہ ہے اسے تسہیل کل یا ادا کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی یحزن کا لفظ آیا ہے وہاں یحزن کا پڑھتے ہیں، یعنی باب افعال سے پڑھتے ہیں۔ یا بنیہ کی یا کو کسرہ دے کر یا بنیی پڑھتے ہیں۔ دو ساکن حرف اس طور پر جمع ہو جائیں کہ ان میں پہلا ساکن ان 6 کلمات میں سے کوئی ایک کلمہ ہو تو ساکن اول حرف کو ضمہ دے کر ادا کرتے ہیں۔ وہ 6 کلمات یہ ہیں: من، ان، لاکن، یہ تینوں مل کر ایک کلمہ ہوئے، یعنی من، ان، لاکن کے نون کو ضمہ دے کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے قد کی دال کو، تائے تانیث کو، اسی طرح سے تنوین کو، لام قل کو اور واو او کو، تو ہو گئے من، ان، لاکن کے نون، یہ ایک حرف ہوا، قد کی دال 2، تائے تانیث 3، تنوین 4، لام قل 5
اور واو او 6۔ بشرا کو ہر جگہ نشرا بن نون پڑھتے ہیں۔ ان 6 حروف کی مثال سماعت کریں۔ فمن اضطر کو فمن اضطر، ان اعبدوا اللہ کو ان اعبدوا اللہ، ولکن انظر کو ولکن ننظر۔ اسی طرح سے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ کو وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ۔ اسی طرح سے وَقَالَتْ تَخْرُجْ کو وَقَالَتْ تُخْرُجْ سورہ یوسف میں۔ اسی طرح تنوین کی مثال فَتِيلًا نِنظُرْ کو فَتِيلًا نُنظُرْ۔ اسی طرح سے مُبِينَ اقْتُلُوا کو مُبِينَ اقْتُلُوا، اور قُلِ ادْعُوا اللَّهَ کو قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، اور او انقص علیہ کو او انقص۔ فَمَنِ اضْطُرَّ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ وَقَالَ تُخْرُجْ فَتِيلًا نُنظُرْ قُلِ ادْعُوا او انقص وغیرہ۔ ایک بات ذہن نشی رہے کہ ائمہ اکرام اور روات کے اصول ہوتے ہیں، اور انہی اصول کی روشنی میں پورے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، لیکن ان اصول سے کچھ استثنائی کلمات بھی ہوتے ہیں جو اجرا کے وقت میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ان استثنائی کلمات کو بالوضاحت بتا دیا جاتا ہے۔ جیسے النبیون اور النبی وغیرہ میں آپ نے پڑھا کہ حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن للنبی اس طرح کی کلمات استثنائی ہے۔ اسی طرح سے القی، ارجح وغیرہ ہائے کنایہ سے استثنائی کلمات ہیں۔ آج قالون کے اصول الحمدللہ مکمل ہو گئے، اب انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار سننے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ان اصول کو کاپی میں لکھ لیا جائے اور اس کے بعد یاد کیا جائے۔ جہاں پر سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو 1 بار 2 بار 3 بار دیکھا جائے تاکہ بآسانی سمجھ سکیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور بخاری شریف کے اندر یہ بھی حدیث ہے ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، بلا شبہ یہ قرآن نازل کیا گیا 7 حرفوں پر، ان میں سے جو آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ جزا اللہ بالخیرات عنا ائمة، جزا اللہ بالخیرات عنا ائمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور 7 قد توسطت، فمنهم بدور 7 قد توسطت، سما العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع 2 من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا۔